پیسوں کی بات ہو رہی ہے تو پھر اس پہ بھی بتا دیں کہ پیسے کس حد تک کمانا جائز ہے، کیونکہ اب کئی لوگ یہ مثال دیتے ہیں جی دیکھیں صحابہ کرام نے غربت میں زندگی گزاری، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غربت میں زندگی گزاری، تو آپ بس اتنے کمائیں کہ بس 2 ٹائم کی روٹی کھا لیں، اس سے زیادہ کمانا ٹھیک ہی نہیں ہے۔ نہیں میں وہ تو میں جانتا ہوں، آپ جانتے ہیں بہت حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی اب ایک مثال ہے، اور حضرت عبد الرحمن بن عوف نہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، اور بعد میں جب رومنز اور پرشینز کے خزانے مسلمانوں کے ہاتھ لگے ہیں تو اس وقت تو باقی سارے صحابہ امیر ہو گئے تھے۔ یہ غربت والی کون سی بات ہے؟ عبداللہ ابن زبیر جب شہید ہوئے ہیں، بخاری میں ذرا ان کے ایسٹس نکالیں، وہ اربوں میں ہیں آج کے، میں نے کیلکولیٹ کیے تھے ایک دن بیٹھ کے، اربوں میں، کیونکہ انہوں نے مانتے رکھی ہوئی تھی لوگوں کی، لیکن وہ غریبوں پہ لٹا بیٹھے، تو امانت تو واپس کرنی ہے۔ پھر انہوں نے جنگ جمل سے 1-2 دن پہلے اپنے بیٹے عبداللہ بن زبیر کو، بخاری میں آتا ہے، وصیت کی تھی کہ اگر میں مر جاؤں تو میرے کچھ پلاٹس وغیرہ یا اس طرح بیچ کے تو یہ قرضہ اتارنا ہے، اور وہ جو قرضہ لکھا ہوا ہے نا بخاری میں وہ اربوں میں بنتا ہے۔ تو یہ سب یہ جھوٹی باتیں ہیں، یہ اس زمانے میں تھا، یعنی پیسہ کما سکتے ہیں، حلال کمائیں جتنا مرضی کمائیں۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ عنقریب تم پہ دنیا کی دولت کھول دی جائے گی، مجھے یہ خطرہ نہیں کہ تم شرک میں مبتلا ہو، مگر یہ خطرہ ہے کہ دنیا کا مال تم پہ کھول دیا جائے گا اور تم اس کی لالچ میں ایک دوسرے کو قتل کرو گے اور تباہ و برباد ہو جاؤ گے جس طرح اگلے ہو گے۔ تباہی اور بربادی یہ کہ آپ اس مال کی زکوٰۃ نہ دیں۔ اگر آپ اس مال کی زکوٰۃ دے رہے ہیں تو آپ مال کما بھی سکتے ہیں، لیکن پریکٹیکلی یہی ہوتا ہے کہ جب مال زیادہ ہونا شروع ہوتا ہے نا تو زکوٰۃ کوئی نہیں دیتا، لوگ کہتے تو ہیں دیتے نہیں ہیں، اور جب انہیں کہا جائے کہ کیلکولیٹ کیے، کہتے ہیں ہم بغیر حساب کے دیتے ہیں۔ میرے بھائی جب آپ سودا بیچتے ہیں تو بغیر حساب کے پیسے لیتے اور دیتے ہیں، اللہ کی باری آئی ہے تو صرف زکوٰۃ سے بچنے کے لیے حساب نہیں کرتے ہو، زکوٰۃ سے بچنے کے لیے نہیں کرتے۔ کبھی رمضان کی افطاری کرا دی اور سمجھا زکوٰۃ دے دی۔ بھائی 1 لاکھ پہ 2,500 دینا تو آسان ہے، 1 کروڑ پہ آج کے زمانے میں 2.5 لاکھ دینا تو آسان ہے، لیکن 1 ارب کے اوپر 2.5 کروڑ دینا بڑا مشکل ہے، بہت مشکل ہے یار۔ 2.5 کروڑ میں تو گاڑی آ جائے گی، گھر آ جائے گا، تو کوئی بھی نہیں دے رہا ہوتا سرکار۔ آج زکوٰۃ اگر لوگ دے رہے ہو نا، پاکستان سے غربت ختم ہو جائے۔ یہ جو کہتے ہیں نا چیریٹی پاکستان میں بہت دی جاتی ہے، جی دی جاتی ہے، لیکن جتنی بنتی ہے نا فرض، اس کا 100واں حصہ بھی نہیں دی جاتی۔ علی بھائی آپ کے ٹائم کو بہت شکریہ۔ لاسٹ پہ آپ کوئی میسج دینا چاہیں، اس میسج کے ساتھ ہم اس پروگرام میرا ایک ہی میسج ہے جی، آپ کے آڈینس کے لیے بھی، دنیا کے تمام مسلمانوں کے لیے، بالخصوص انسانوں کے لیے بھی، کہ مرنے سے پہلے اپنی آخرت کی تیاری کر لیں۔ اس پلانٹ ارتھ پہ آپ کو آپ کے کریٹر نے اس لیے پٹ کیا ہے کہ آپ نے مرنے کے بعد اس کے سامنے اکاؤنٹیبل ہونا ہے، تو اپنے مرنے سے پہلے آپ اس کریٹر کے سامنے جو جواب دہی ہے آن دا ڈے آف ججمنٹ، قیامت کے دن، اس کی تیاری شروع کر دیں، اور پریکٹیکلی قرآن و سنت کی روشنی میں دیکھیں کہ آپ کا رب آپ سے کیا چاہتا ہے، اس دین کو آپ فالو کریں، پلس آپ نظر رکھیں ان دینی طبقات کے اوپر جو آپ کو دین سکھا رہے ہیں، کہ کہیں وہ آپ کا استحصال تو نہیں کر رہے کہ وہ مکے اور مدینے کے نام پہ سواریاں سوار کر کے اپنے بزرگوں کے آگے پھینک رہے ہوں، اللہ اور اس کا رسول کا نام یوز کر کے عز وجل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو تعلیمات اپنے بابوں کی بتا رہے ہوں، آپ سے چندے ہتھیار رہے ہوں، اور اصل دین سے آپ کو دور کر رہے ہوں۔ اور اسی کو ہم نے شعر کی شکل میں عرض کیا ہے کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور، اگرچہ بابے بھی اسی خدا کو مانتے تھے، لیکن ہم نے ان کوالٹیز کے ساتھ ماننا ہے جو قرآن و سنت میں ہوئی ہیں، اس شخص کے اوپر نازل جس کی قبر مدینے میں ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ٹھیک ہے جی، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیر۔ جزاکم اللہ خیر۔